صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوش رہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 اور 137 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایز اے مسلم، بطور مسلمان ہمارا ایمان جو ہے وہ تمام انبیاء السلام پر ہونا چاہیے، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں، یعنی صحابہ کرام جیسا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں، تو اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ آیت نمبر 136 اور 137 سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ اپنا سبق آج کا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اوتیہ اور جو نازل کیا گیا موسیٰ علیہ السلام پر، و عیسیٰ اور عیسیٰ پر، وما اوتیہ اور جو اوتیہ نازل کیا گیا نبیوں پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیا گیا یا دیے گئے۔ لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بینا درمیان ان کے، احدم کسی ایک میں سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وا اور نحنو ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق ہے، جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم ہی کے احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء السلام پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے ایز اے مسلم، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر، فَإِنْ پس، آمَنُوا وہ ایمان لائیں، پس اگر وہ ایمان لائیں، بمثلہ آپ کی طرح، ما آمنتم جیسا کہ تم، بہی فقد اہتدوا اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، فقد اہتدوا پس وہ ہدایت پا جائیں گے، اور ان تولوا اگر وہ پھر جائیں، فإنما بے شک، فی شقاق منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں نہ لائیں، ان کے انبیاء السلام پر ایمان نہ لائیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور هو السمیع العلیم وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، اور هو السمیع وہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ امام احمد کی کتاب فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ یعنی وہ قرآن پاک، مصحف سے مراد یعنی جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ان کے خون کے چھینٹے جو تھے وہ اس پر گرے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا، صحابہ کرام جیسا ایمان والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں باعمل مسلمان بنائے، ویسا مسلمان جس سے ہمارا پیارا اللہ راضی ہو جائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، فی امان اللہ۔